علی بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی, میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, سمجھدار تھے. ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا. کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا, جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے, تو وہ چل رہا تھا. تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی, بلیڈنگ کا ایشو تھا, اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی, دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. بہرحال کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا, دم شام بھی کروائے. ہاسپٹل میں داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے, لاہور میں ہی ہے, اور اس کی 90 سال ایج ہے, آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے. میرے کہنے پہ ایک بار. کہتے اس نے اتنی منتیں کی, ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں, عیسائی ہے پھر کیا ہوا. کہتے ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا. وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ کے تنگ آ گئی, تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں, ذرا ذہن فریش ہو جائے. کہتے جانا ہم نے دم کروانا تھا. عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے. میں اس عامل کے پاس گیا, وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا, کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا, اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی. کہتا کھا لو. اللہ. کہتا میں نے کھائی, میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں, میں نے کھائی. کہتا جب پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا, میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا. اس نے کہا لے جاؤ. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا, اتنا سا کام تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے, میں وہاں سے نکلا, میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں. اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے, رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے, بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری. صحیح. اچھا میں نے اس سے پوچھا, اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے. میں نے کہا صحیح بتائیں, اگر آج وہ ہے زندہ. کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا, لیکن میں اس کے پاس ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ صحیح. کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی. میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا. کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے, میں نے غلط کیا, لیکن میں نے کیا. یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے, ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے. بے شک بے شک. ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے. بے شک. جو ظاہری دنیا کے سکون ہے وہ تو پھر غیر مسلموں کے بعد بہت ہیں, لیکن یہ عارضی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر. اب وہ خاتون کا مسئلہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ کیسے. میں نے 2-3 چیزیں سوچی. سب سے پہلے تو شیطان کا مقصد ہے کہ شرک کروانا. صحیح. تو وہ بیچارہ پتہ نہیں تنگ آ گیا ہوگا, انتظار کرتا رہا. وہ جب ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا تو شیطان نے بھی کہا کہ بھائی اب میں جاتا ہوں, جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایسے عقیدے والے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی وہ آپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے. گورا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے, آپ کے اسکین کرتا ہے, آپ کو ڈرپ لگاتا ہے, وہ کیسے لگوا لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک جسمانی معاملہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. صحیح. روحانیت کا مسئلہ ہے. صحیح. یہ آپ کی روح کے ساتھ چیزیں لنک ہیں. صحیح. تو اب وہ 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک تو اس کا شیطان کا مقصد تھا کہ یہ کسی بلیک میجک والے کے پاس جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. قرآن کو چھوڑ کے دیکھیں, اس نے عیسائی نے کو قرآن پڑھ کے تو دم کرنا نہیں تھا. قرآن کو چھوڑیں, شریعت کو چھوڑیں, تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے چھوڑا تو شیطان نے بھی چھوڑ دیا. دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو میڈیسن لے رہے تھے ہاسپٹل میں, اللہ رب العزت نے اس دن اس ٹائم ان کو شفا دینی ہو, لیکن وہ اس راستہ غلط اختیار کر لیا, شفا اسی ٹائم ہی اس کی وجہ سے ایمان بھی چلا گیا, تو آزمائش میں فیل ہو گئے. آزمائش میں فیل ہو گئے. اچھا یہ علی بھائی اگر 5 منٹ کے لیے ہم سوچیں, اگر میری ایج 30 سال ہے تو میں تھوڑا سا سوچوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا 30 سال کدھر گئے. اللہ. کسی کی 60 سال ہے, اس بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا 60 سال بھی ایسے گزر گئے. جب یہ عارضی سی زندگی ہے, اس عارضی سی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دنیا کے سکون مانگتے ہیں. بے شک. صحابہ کرام تو ایسے سکون دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. بلکہ مجھے سوری یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, ایک حدیث یاد آ گئی. ایک حدیث کا مفہوم بیان کرو. میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا, یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے, لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے,
لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی, لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے. تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے, سنا ہے, بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو, زیرہ اس کے پاس رکھی, میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھنے لگے, پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا, ملنے سے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لیے. سبحان اللہ. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں, شفا تو اللہ کے پاس ہے, ہر مسلمان کا ایمان ہے. جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی, قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی. دونوں صورتیں, جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے, اللہ اکبر, آزمائش چل رہی, اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں, فیل ہو گئے, سب کچھ گیا. تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا, تو ہمیں تو فائدہ ہوا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں, مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے. ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں, بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا. دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی, آزمائش ہے, جی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ, جی, اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی, اللہ کو بہتر پتہ ہے, بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا, انگزائٹی میں آ جانا, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے سب کو.